قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، محمود نانورائی پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن سے علاج کرواتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اگر ہم کالے علم کروانے والے سے جادو کا علاج کروائیں تو وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ان کی رائے جانیں گے۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، بہت اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ عموماً یہ سوال، یہ بات عام لوگوں میں جانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ جادوگر جلدی اگر علاج کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ کیا جادو کے ذریعے جلدی علاج ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے علاج کرتا ہے؟ میرے سامنے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو جادو سے علاج کرواتے رہے لیکن بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج مکمل نہیں ہوا، پھر ہمارے پاس آئے۔ پھر بہت سارے ایسے مریض ہیں جو جادو سے علاج کروایا، فوراً ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد پھر دوبارہ ہوا، پھر جادو سے علاج کروایا، عیسائی سے، یہودی سے، جادوگر سے، پھر ٹھیک ہوئے۔ یعنی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جادوگر سے علاج کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ جادوگر سے علاج کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ جادوگر وقتی طور پر جنات سے ان کا معاہدہ کروا دیتا ہے۔ جن کو کہتا ہے غیر اللہ کے نام پر یہ تجھے کچھ دے گا، گوشت دے گا، یہ تجھے کچھ کھانے کو دے گا، تیری عبادت میں کروں گا، تو اس سے پیچھے ہٹ جا، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر دے، تو اسے چھوڑ دے، تو ہمارا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کو رب بنا لیتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن پکڑنا ہے۔ تمہیں کہا نہیں تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب ہمیں سمجھ آتی، ہم سوچتے ہیں، جب میں پڑھا کرتا تھا چھوٹا ہوتا اس آیت کو، اللہ شیطان کی عبادت کیا ہوگی؟ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور دوسری طرف شیطان کی دعوت ہے۔ تجھے تھوڑی سی مشکل آئی، پریشانی آئی، شیطان کی عبادت کی طرف بھاگ گیا۔ بھائی بات سن غور سے، تو کہتا ہے شیطان جادوگر سے، عیسائی سے علاج کروانے سے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور قرآن سے ذرا دیر لگتی ہے۔ یا کالے جادو کا علاج قرآن سے نہیں ہوتا، کالے جادو کا علاج کالے سے ہوتا ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، دنیا کا کوئی ایسا جادو نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کے سامنے کھڑا ہو۔ بالکل۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس جادو کے مریض آتے ہیں اللہ کے رحمت سے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی جادوگر یا جن جو ہے وہ للکار کے کہے کہ اللہ کا قرآن لے آؤ، میں مقابلہ کروں گا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ تو قرآن کی طاقت اتنی ہے، اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، وہ رضا ہو جاتی ہے۔ جادو اور جن یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمیں کس نے سبق دیا؟ کس نے سکھایا؟ اس طرف کس نے لگایا کہ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے؟ یہ بات کہ جی جادو سے جلدی علاج ہو جاتا ہے اور جو ہے قرآن سے لیٹ ہوتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ رب سے نعوذ باللہ کہ یہ ہم کچھ لوگ جو اس طرح علاج کرواتے ہیں، وہ کہہ کے یہ بات کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیطان بڑا ہے اور اللہ سے علاج لیٹ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اتنی بڑی بات کو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور یہ واقعتاً غلط بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں 15 سال 20 سال جادو میں مبتلا ہیں، علاج کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کا فضل ہو۔ بات یہ ہے اللہ کا فضل ہو، بالکل اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات اللہ نے کچھ دیر رکھا ہوتا ہے، کسی کو 3 دن لگتے ہیں، کسی کو 7 دن لگتے ہیں، کسی کو 10 دن لگتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے، جب ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ صحیح بات۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی جادو سے جلدی ہو جاتا ہے اور قرآن سے لیٹ ہوتا ہے، نہیں۔ ان کی اتنی اوقات نہیں جادوگروں کی قرآن کا مقابلہ کریں۔
ہمارے پاس توحید کی طاقت ہے، بے شک، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے. کسی جادوگر کا اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مقابلہ کرے. بات یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا اور بہکا کے اس نے اپنی عبادت پر لگا لیا کہ میری عبادت کرو، تمہیں جلدی سکون بھی ملے گا، شفا بھی ملے گی، معاملات بھی حل ہو گئے. ہم باقی اس کی عبادت کے لیے چلے گئے ایسے ہی. اور پھر ڈھونڈتے ہیں جی سکون نہیں ملتا، شفا نہیں ملتی. یہ بتے والا کام ہوتا ہے جادوگروں سے علاج کروانا. جن کو جادوگر کو جتنی دیر بتا دو گے ٹھیک رہو گے، نہیں بتا دیا پھر پکڑے گئے. میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آئے جو کہتے جی ہم نے اتنے دن اس کو کیا، اس نے کہا ہر 11ویں پہ آ کے پیسے دینے ہیں، حصہ ڈالنے، نہیں ڈالا تو میں 12ویں والے دن پکڑا گیا. میرا سر کو کچھ ہو گیا، مجھے بیماری نے حملہ کر دیا، کچھ بھی ہو گیا. یہ بتا اس کا لگ جاتا ہے، اس نے ہر مہینے پہنچانا ہے تو ٹھیک رہے گا، نہیں تو پھر دوبارہ پکڑا جائے گا. یہ جادوگروں سے جو ہے علاج کروانے کا انجام ہوتا ہے. واللہ میں عدنان بھائی آپ سے ذکر کروں وہ معاملات جو میری نظروں سے گزرے، آپ حیران رہ جائیں. جادوگروں سے علاج کروانے کا انجام کیا ہوا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، واللہ میں نام نہیں لینا چاہتا. مجھے دکھ ہوتا ہے وہ باتیں یاد کر کے، افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے وہ باتیں یاد کر کے. سمجھدار کہلوانے والے، بالکل ایسے ہی، دین کو سمجھنے والے، دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرنے والے، دین کے بارے میں باتیں کرنے والے، جب اس طرح کا معاملہ آیا تو فوراً جادوگروں کے پاس بھاگ گئے کہ اللہ کے قرآن سے ہمیں شفا نہیں ملے گی، ہمیں اب تم سے علاج کروانا ہے. عدنان بھائی ایک جگہ میں علاج کرنے کے لیے گیا، گھر میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، آگ لگتی تھی، بہت سارے مسائل تھے. بڑی پڑھائی کی، علاج کیا، وقتی طور پر معاملات بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ کیا ہم نے، اللہ کا شکر ادا کیا. واپس آئے، دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ دوبارہ معاملات پھر بن گئے. میں نے کہا پڑھائی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کرتے ہیں. میں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا، مسئلہ کیا ہے، غلطی کہاں ہے، ڈھونڈیں. میں نے کہا پہلے کہاں سے علاج کروایا؟ پہلے جی فلاں قاری صاحب سے، فلاں قاری صاحب سے. میں نے کہا کوئی غلطی تو ہے اس میں، وجہ تو آپ کو بتانی پڑے گی. کہنے لگے جی آپ سے پہلے ایک جادوگر سے علاج کروایا ہے، اچھا، ایک عیسائی سے علاج کروایا ہے. ہم تھک گئے تھے، ہم نے عیسائی کو گھر لائے. میں نے کہا تجھے پتا ہے اس نے عیسائی نے کیا کیا؟ تجھے پتا ہے تیرے رب کی توہین کی اس نے؟ تجھے پتا ہے قرآن کی توہین کی اس نے؟ تجھے پتا ہے اس نے کیا کیا گند مچایا؟ اور پھر تیرے گھر کا علاج کیا، وہ علاج بھی مکمل نہیں ہوا، تو نے کفر بھی کر لیا، اور اب تو چاہتا ہے کہ علاج ایسے ہو جائے. واللہ میں نے کہا میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسے ممکن نہیں ہے. ہم اللہ کا فضل ہے، ہمیں اللہ جہاں بھی بھیجتا ہے، یہ جو بھی ہمارے پاس مریض بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتا ہے. اس کی وجہ سبب کیا بنی؟ میں سوچ رہا تھا کیا وجہ بنی. میں کہا جاؤ سارے گھر والے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، ورنہ ساری زندگی ساری دنیا کے معالج آ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے، تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. تم نے کہا جادوگر سے علاج کروا کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتے. بالکل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شیطان ان پر حاوی کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. جب اللہ کے حکم سے کوئی شیطان مسلط ہوگا تو اس کو اتارے گا کون؟ وہ بھاگے گا کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایسے کرو گے، عیسائیوں کے پاس جاؤ گے، کافروں کے پاس جاؤ گے اور جا کر ان کو کہو گے کہ ہم تم سے علاج کروانے آئے ہیں، جاؤ جو جیسے مرضی علاج کرو، جاؤ شیطان کی عبادت کرنے سے علاج ہوتا ہے تو کرو، قرآن کی بے حرمتی کر کے علاج ہوتا ہے تو کرو، اللہ کی بے حرمتی کر کے علاج ہوتا ہے تو کرو، وہ کریں گے. اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت پریشان کن بات ہے. میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے عیسائیوں سے علاج کروائے،
دل روتا ہے ان کا انجام دیکھ کر. بسا اوقات پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتے. دنیا کو دکھاتے ہیں دیکھو ان کا انجام دیکھو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرف میرے قرآن کی دعوت تھی, دوسری طرف شیطان کی دعوت تھی. ایک طرف رب رحمان تھا, دوسری طرف شیطان تھا. انہوں نے شیطان کی بات مانی اور شیطان کے سامنے جا کر خم ہو گئے اور شفا لینے چلے گئے. ان کا انجام یہی ہے. اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے, بتاتا ہے تمہیں جو شیطان کے دوست ہیں, شیطان ان کا دوست ہے جو ایمان نہیں لاتے. سورۃ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں شیطان کن کا دوست بنتا ہے؟ جو ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. شیطان ان کو شفا بھی دیتا ہے وقتی طور پہ, ان سے دور بھی ہوتا ہے, کیونکہ جو اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو گھر میں آگ لگا رہے ہیں, کپڑے کاٹ رہے ہیں, وہ شیطان کے بھائی تو ہیں. شیطان انہیں کہتا ہے بھئی اپنا بندہ ہے چھوڑ دو اس کو, وہ چھوڑ دیتے ہیں جب تک شیطان اسے کہتا ہے. تو بھائی یہ شیطان اور اللہ کی توحید کی ایک طرف دعوت ہے, دوسری شیطان کی دعوت ہے. ایک طرف اللہ کی عبادت کی دعوت ہے, دوسری طرف شیطان کی عبادت کی دعوت ہے. تمہیں یہ کرنا ہے کہ کس کو جو ہے وہ ماننا ہے, کس طرف جانا ہے. دیکھ لیجئے گا, فیصلہ آپ پہ ہے. آپ نے اللہ کی توحید کو قبول کرنا ہے تو آؤ, یہ وہ رستہ ہے دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. اور جس نے اس توحید کے رستے کو چھوڑا, جادوگروں کے پاس گیا, واللہ وقتی طور پر وہ سکون حاصل کر سکتا ہے, وقتی طور پر وہ مشکل سے نکل سکتا ہے. پھر یاد رکھیں وہ زندگی میں سکون نہیں پائے گا. کیوں؟ ایک طرف اللہ کا قرآن تھا, دوسری طرف اس نے کہا نہیں میرا قرآن سے علاج نہیں ہوتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. شفا اور رحمت تیرے پاس تھی اور تو بھاگا شیطان کی عبادت کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو ان کے پاس بھاگ کر گیا کہ میرے لیے مجھے مشکل سے نکالنے کے لیے کرو, قرآن کی بے حرمتی کرنی ہے تو کرو, اللہ کی بے حرمتی کرنی ہے تو کرو. تمہیں اختیار دیتا ہوں, تم میری پریشانی کو دور کرو. یہ شیطان کی عبادت کر کے اس بندے کو وقتی طور پر ریلیکس کر دیتے ہیں اور پھر اس کا انجام وہ ساری زندگی بھگتتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے گھروں کو دیکھا جو اجڑ گئے, جن کے جو ہیں ہمارے قریب ایک ایسا گھر تھا, میں جانتا ہوں بچپن میں اس کے گھر عیسائی علاج کرنے آتے تھے. جنات نے کہا جی ایک بچی لیں گے, اچھا ایک بیٹی لیں گے. اللہ کی قسم انہوں نے بیٹی دے دی. میں ابھی جانتا ہوں فرحان بھائی اس طرح کے واقعات سے بھرا پڑا ہے میرا دل. بہت سارے واقعات, بہت ٹائم چاہیے ان کو سننے کے لیے. صحیح بات. کوئی جانور ذبح کروا رہا ہے, کوئی بچے ذبح کروا رہا ہے, کوئی کچھ. یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے اس بات کو, اس دعوت کو کہ قرآن سے علاج پر آ جاؤ, خود سیکھ لو شیطان سے لڑنا کیسے ہے. یہ میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے بسا اوقات علاج میں دیر کیوں ہوتی ہے, قرآن سے علاج کیسے ہوتا ہے. ٹاپک میں نے یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ جنات سے علاج کیسے کرتے ہیں وہ تو بتا دیا. قرآن سے علاج کیسے کرتے ہیں؟ قرآن سے ہم علاج کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے شیاطین کا شر ختم کرتے ہیں, جادو کی گروہ کو ختم کرتے ہیں, اللہ کے فضل سے پتلوں کو قرآن پڑھنے کی برکت سے جلاتے ہیں, سوئیاں نکالتے ہیں. ہم ادھر سے قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو پہاڑوں پر نازل کر دی جاتی, وہ ریزہ ہو جاتے. یہ پتلے, یہ سوئیاں, یہ دھاگے, یہ اللہ کی رحمت سے یہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن سے. بسا اوقات شیطان پر ہم قرآن پڑھ کے اس کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات وہ اپنے شیطانی عملیات لے کر آتا ہے, ادھر سے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے وہ شیطانی حملے کر رہا ہوتا ہے, ادھر سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, مقابلہ ہو گیا. اب اللہ نے بھی دیکھا تھا, اللہ نے نبی کے صحابہ کو میدان میں آزمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں ان کو ہم نے آزمایا تھا لیکن ان کے دلوں کو پکیزہ پایا, ان کے دلوں کو مضبوط پایا. یہاں پر اللہ بھی تمہیں آزماتے ہیں. ایک طرف قرآن کی دعوت, ایک طرف توحید کی دعوت, ایک طرف قرآن کی تلاوت, اور دوسری طرف شیطان کے حملے. اللہ کی رحمت سے ہم ڈرتے نہیں, جھکتے نہیں. ہمیں پتا ہے جال حق و زحق الباطل, جب حق آئے گا باطل نے دوڑ لگا دینی ہے. حق آتا ہے, باطل دوڑتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا, مسئلہ صرف یہ ہے ڈٹنا ہوگا, مسئلہ صرف یہ ہے توکل اللہ پہ کرنا ہوگا, مسئلہ صرف یہ ہے
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ہمیں شک نہیں، شک آنے ہی نہیں دینا، شک اس میں آنے نہیں دینا، جو اللہ نے بتا دیا وہ حق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ حق ہے، اس میں کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم کٹ سکتے ہیں، اس میں شک نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ علاج کریں گے انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم